آج کا جو پہلا سوال ہے اس کا بیک گراؤنڈ یوں ہے کہ ایک گزشتہ دنوں پہ سوشل میڈیا پر ایک کلپ جو ہے وہ گردش کر رہا تھا، جس میں کچھ ایسا دکھایا گیا تھا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھے خادم کو، نوکر کو وہ اس طرح سے شامل نہیں کرتے۔ تو بہت سے دوستوں نے یہ سوالات اس رنگ میں جو ہے وہ ڈسکشن کی یا سوالات پوچھے۔ تو سوال جو ہے وہ یوں ہے کہ اگر انسان اپنے لیے کھانا بنواتا ہے اور بنانے والے خادم یا نوکر کے متعلق جس کو اجرت پر رکھتا ہے، وہ باورچی ہے، خانسامہ ہے یا لا کے پیش کرتا ہے، تو اسلامی تعلیمات میں کیا حکم ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح آپ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے تو اسلام کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی کامل تعلیم ہے، اور ہر پہلو، ہر جہت کے متعلق اس نے اپنے ماننے والوں کو رہنمائی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام کی تعلیمات میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، بعض اخلاقی اقدار سے متعلق ایسی تعلیمات ہیں جن کو جتنا اپنائیں گے اتنی اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تعلیم دی کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز پکاتے ہیں جس کی خوشبو ساتھ والے ہمسائے کو جا رہی ہے، تو اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو بھیج دیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے آتے ہیں اور راستے میں ہمسائے کے کھیلتے ہوئے بچے جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج ان کے گھر میں اس قسم کی چیز آئی ہے، تو فرمایا کہ اس میں سے بھی کچھ ان کو بھجوا دو۔ تو یہ ساری ایسی باتیں ہیں جس سے معاشرے میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اپنے اجرت پہ جن لوگوں کو رکھا ہوا ہے، ملازم ہیں، نوکر ہیں، تو ان کو جن کاموں پہ رکھا ہوا ہے کیا ضروری ہے کہ اس میں سے جو کام وہ کرتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ انہیں دیا جائے؟ مثلا کسی کا کپڑے بنانے کا کارخانہ ہے تو اس پہ جو اس نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں ان کو باقاعدہ اجرت پہ، محنتانے پہ رکھا ہوا ہے، جو وہ کام کرتے ہیں اس کی اجرت اور ان کی محنتانہ انہیں مل جاتا ہے۔ اس لیے کوئی وہ ضروری اور فرض نہیں بن جاتا کہ ان کو ضرور وہ کپڑا ضرور انہیں دیا جائے کہ وہ بھی پہنے۔ جوتوں کے کارخانے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ جوتے انہیں بھی دیے جائیں۔ اسی طرح کوئی باورچی ہے جو کھانا بنا رہا ہے، اگر اس کا محنتانہ اور اس کا اجرت اسے مل جاتی ہے تو جو اس نے محنت کی ہے، جس پہ اسے رکھا گیا، وہ تو اسے مل گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اخلاقی بات یہ ہے کہ جو اس میزبان نے خود کھانا ہے یا جو گھر کا مالک ہے اس نے کھانا ہے، تو اس میں سے ایک دو نوالے کچھ کھانے کے لیے جس نے بنایا ہے اس کو بھی دے گا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ وہ برکت ہی اس میں پڑے گی۔ لیکن اس کو اس حد تک یا اس تعلیم کو اگر ہم اس زمانے میں جو اس خاص ماحول میں جو ایک غلام اور لونڈی کا کانسیپٹ تھا، یہ تصور تھا، اس کے ساتھ اگر ہم ملائیں گے تو یہ آپس میں ملتی نہیں بات، کیونکہ یہاں پہ یہ فرق بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ جو خاص حالات میں، خاص ماحول میں غلام بنتے تھے، اور اسلام سے پہلے غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، کسی کے بچوں کو اٹھا کے بھی غلام بنا لیا جاتا تھا، ان تمام طریقوں کو اسلام نے روک دیا، اور بہت ساری ایسی سزاؤں کا یا ایسی غلطیوں کے کفارے کے طور پہ اسلام نے غلاموں کی آزادی کو بیان کیا تاکہ غلامی کو ختم کیا جائے۔ اور صرف ایک ایسی وجہ تھی جس پہ اسلام نے کہا کہ تمہیں بھی مد مقابل پہ غلام بنانے کی اجازت ہے اگر اسلامی جنگیں ہوتی ہیں اور اس میں دشمن آپ کی عورتوں اور آپ کے بچوں کو غلام بناتا ہے، تو ایسے دشمنوں کے ساتھ برابر کے سلوک کے طور پہ ان کے بچوں اور ان کے عورتوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اسلام نے بہت اعلیٰ اقدار پہ مبنی تعلیمات سے نوازا، ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ مکاتبت کا حکم دیا، تو بہت ساری ایسے، اور ان کے ساتھ اتنا اعلیٰ سلوک کرنے کا حکم دیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اگر کسی کے تحت اس کے وہ ہوں بھائی تو اس کا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ جو وہ خود پہنے اس کو پہنائے، جو خود کھائے اس کو کھلائے، اور اس کی طاقت سے بڑھ کے اس پر بوجھ نہ ڈالے، اور اگر کبھی اس سے ایسا کام لینے کی ضرورت پڑے جو اس کی طاقت سے بڑھ گیا تو پھر اس میں مدد کرے۔ اور اس نہایت خوبصورت تعلیم کا پس منظر یہ ہے کہ بخاری میں یہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مدینہ کے قریب ربضہ میں جا کے آباد ہو گئے تھے، کہتے ہیں میں وہاں انہیں ملا تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی ہے جس نے بالکل ویسا ہی لباس پہنا ہوا ہے جیسا لباس حضرت ابو ذر غفاری نے پہنا۔ تو میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے بالکل ویسا ہی لباس اپنے غلام کو بھی پہنایا، تو اس کی وجہ حضرت ابو ذر غفاری نے بیان کی کہ اصل میں ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میری ایک غلام کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور میں نے اس کو اس کی ماں کا طعنہ دے دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بہت تکلیف ہوئی، اور حضور نے مجھے فرمایا کہ تم تو پڑھے لکھے ہو، آزاد ہو، اور تم میں اس قسم کی یہ طعنہ دے کہ تم نے اپنے میں ایک زمانہ جاہلیت کی ایک بات کو اپنے اندر ظاہر کیا ہے، اور پھر حضور نے یہ تعلیم دی۔ تو اس کے بعد سے میں اپنے غلاموں کے ساتھ بالکل جو میں خود کھاتا ہوں انہیں کھلاتا ہوں، جو میں خود پہنتا ہوں انہیں وہ پہناتا ہوں۔ تو یہ ہے وہ تعلیم، اور اس میں یہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ غلام دراصل پوری طرح مالک کی ملکیت ہوتے تھے اور ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جی بالکل، ہر طرح سے وہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی کوئی انہیں اجرت نہیں ملتی، کوئی محنتانہ نہیں ملتا، ان کی اپنی کوئی جائیداد نہیں ہوتی، وہ ساری اس مالک کی ہوتی۔ اس لیے ان کے متعلق اتنی گہرائی میں جا کے تعلیم دی کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے مقابل پر اگر عام قانون دیکھیں تو جو عام نوکر یا ملازم ہے تو اس کو اگر اس کا محنتانہ اس کی اجرت مل رہی ہے تو پھر اگر اسے نہ دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اپنے آپ ملازم کو ساتھ لے کے گئے ہیں، بچہ ہے یا بڑی عمر کا بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ اس میں سے اس کو دینا جو ہے اسلام کی اخلاقی اعلیٰ تعلیم کے یہ مطابق ہے۔ نہ دینے سے کوئی گناہ گار نہیں ہو جائے گا، لیکن اس سے بہرحال اس تعلیم کا جو خوبصورتی ہے وہ نکھر کے سامنے نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہمسائے کے بچے کا ہمسائے کی طرف بھجوانے کی جو تعلیم ہے وہ دراصل اسی لیے ہے کہ اگر کسی کو ساتھ لے کے گئے ہیں کسی ملازم کو، تو آپ کے بچے جہاں وہ اچھا کھانا کھا رہے ہیں وہ ملازم بھی کھا لے گا تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ برکت ہی اس میں پڑے گی۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، جس میں سے انسان خود کھا رہا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو اس کی مخلوق کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرنا اور ان کا خیال رکھنا کہ جس میں ان کو اپنی بہت زیادہ محرومی کا احساس نہ ہو۔ ہر انسان کا کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے، وہ وقت پر اس کو بھوک لگتی ہے، تو بالکل محروم رکھ کے انسان اس کو یہ احساس جو ہے وہ نہ دلائے۔ تو جیسے آپ نے ذکر فرمایا اپنی گفتگو میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا کہ اگر وہ بناتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ کیونکہ اس نے بنانے کا اس کا جو ہے کام کیا، تو اگر لقمہ دو لقمے اس کو چکھا دے تو یہ اچھی بات ہے، بالکل مذاکرہ نہیں ہے اس میں۔ اس کے نتیجے میں اخلاق نمایاں جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ یہ بھی پتہ لگے گا کہ اس شخص میں تکبر اور ریا اور فخر نہیں ہے۔ اس طرح نچلے طبقے کی بھی عزت ہوگی اور بڑے طبقے میں جو فخر و ریا ہے وہ بھی ختم ہوگا اگر یہ اخلاق ظاہر کیے جائیں۔ تو یہ بہرحال ایک نقطہ ہے کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ کئی پہلو سے جو ہے اس کے فوائد ہوتے ہیں۔